अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। बानी पीटीआई इमरान खान ने 9 मई के वाकयात पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि अगर तहरीक इंसाफ का कोई एक कारकुन भी जलाओ घिराव में मुलव्विस हुआ तो माफी मांग लेंगे। साथ साथ उन्होंने जमान पार्क में पुलिस से झड़पों के दौरान पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का एतराफ़ भी किया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि उनके अगवा पर माफ़ी मांगी जाए। उनके बकौल उन्हें अगवा किया गया, वो गिरफ्तारी नहीं थी। 9 मई से वो डरते तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करते। दूसरी जानिब हुक्मरान नून लीग ने इमरान खान के बयान को उनकी फ्रस्ट्रेशन करार दे दिया। तो मायूस हो चुके हैं। ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, ये बयान मायूसी की अलामत है, दरवाजे बंद होने की अलामत है। वो कहते हैं जी कि मैंने ये किया नहीं है, ISPR मुझसे माफी मांगे। किस चीज की मांगे? ISPR ने तो अपने बंदों का मुआसबा किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता 2 हफ्तों से एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है। बानी पीटीआई और उनके दीगर पार्टी रहनुमा आज से पहले भी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का बयान दे चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान सिर्फ 9 मई ही नहीं है बल्कि एतमाद साजी का शदीद फुकदान है। DG ISPR ने पहले भी और हाल ही में ये बात वाज़े कर दी थी कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और सियासतदान अपने मामलात में आपस में बातचीत के जरिए हल करे। ये बड़ा वाज़े मौक़िफ़ चंद माह पहले सामने आया जब DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाब में 2 टोक अंदाज में कहा कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है। इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं के बातचीत में। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ना तो अब तक PTI से कोई राब्ता किया गया और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। ये बात इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि फ़ौज PTI से अभी किसी भी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं है और इस बारे में कोई सोच भी नहीं पाई जाती जिससे इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि PTI की मुश्किलात में अभी कोई कमी होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पार्लियामेंट में भी PTI की नशिस्तों के मामले पर हुकूमत ने आइनी दीवार खड़ी कर दी है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया जिसे तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने आर्टिकल 184(3) के तहत दायर आईनी दरख्वास्त में इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार दे और इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलाट करने से फौरी रोक दिया जाए। उन्होंने इस्तेदलाल किया कि ख़वातीन और गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्त तहरीक इंसाफ को अलाट करने का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के मामले पर पुरुमीद है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके हक में आएगा। PTI के रहनुमा उमर अयूब ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को PTI का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश करार दिया। 30 मेंबर्स हमारे डिक्लेयर्ड है। PTI के 41 और का एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा हो गया है। जो ये मर्जी है करने, कहते हैं ना, रोक सको तो रोक लो। इस तरफ PTI का रास्ता रोकने के लिए नहीं कामयाब होंगे। हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून के खिलाफ वर्जी क्योंकि ये लोग कर रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से मौक़िफ़ है कि ये बिल आइन और कानून के ऐन मुताबिक है और कानून साजी पार्लियामेंट का ही इस्तेहकाक है। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, तो वक्त का धारा पीछे मोड़ा गया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक बिन मांगे रिलीफ दिया गया कानूनी माहिरीन के मुताबिक, और ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जो रिलीफ मांगने आया ही नहीं था। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद से एक बहस का आगाज हो गया है। बाज़ मुबस्सिरीन इसे हुकूमत और अदलिया के दरमियान तसादुम के आगाज से ताबीर कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी से लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए जब इस हवाले से पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, सुन लीजिए। ये तासुर बिल्कुल गलत है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी किस्म की कॉन्फ्रंटेशन करिए अदालत के साथ। अदालती जो हुक्म है उसके हवाले से भी कोई जो एक्ट है वो नहीं हो रहा। पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन हो रही है और लेजिस्लेशन प्रोरोगेटिव है पार्लियामेंट का, जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की, ड्यूटी है पार्लियामेंट की। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी है जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा MQM पीपल्स पार्टी नून लीग और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया जबकि PTI केस में पार्टी थी ही नहीं और आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। अदालती फैसले में कुछ
ایسے حقائق کو مان لیا گیا جو کبھی ریکارڈ پر نہیں تھے۔ سنی اتحاد کونسل نے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور انہوں نے مخصوص نشستوں کی فہرست بھی جمع نہیں کرائی، لہٰذا 41 ارکان کو دوبارہ پارٹی وابستگی کا موقع فراہم کرنے کا کوئی جواز نہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کو اس معاملے پر موقف دینے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو فیصلے کے نقطے پر سنے بغیر فیصلہ دیا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے احکامات امتیازی اور ایک پارٹی کے حق میں ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کر رکھی ہے۔ اب تمام نظریں ایک بار پھر سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے اکثریتی فیصلے کے خلاف اپیل کب سنی جائے گی۔ ابھی تو صرف 2 ججوں کا اختلافی نوٹ آیا ہے، مزید ججوں کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ تفصیلی مخصوص نشستوں کے معاملے میں دائر اپیلوں پر فیصلہ ملکی سیاست کو ایک نیا رخ دے سکتا ہے۔ ملک بھر میں ہونے والی بارشوں نے گرمی میں تو کچھ کمی کر دی ہے، لیکن سیاسی درجہ حرارت میں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ کوئی اکتوبر میں کسی خوشخبری کا منتظر ہے اور کوئی دسمبر میں تبدیلی آتا دیکھ رہا ہے، کوئی 2025 میں نئے انتخابات دیکھ رہا ہے تو کوئی عدلیہ اور پارلیمنٹ میں تصادم۔ موجودہ چیف جسٹس آئندہ ماہ 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ بحیثیت چیف جسٹس حلف اٹھائیں گے۔ بعض مفسرین کے مطابق عدلیہ میں ہونے والی اس بڑی تبدیلی کے اثرات ملک کی سیاسی معاملات پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے چیف ویب عامر ڈوگر، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے نون لیگ کے نائب صدر انجینئر خرم دستگیر۔ عامر ڈوگر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ نے بھی میڈیا دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح سے خان صاحب کا جو بیان ہے اس کو مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے مشروط معافی مانگ لی ہے 9 مئی کے واقعات پر، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ پیٹرول بم لاہور میں ہم نے استعمال کیے، تو یہ اعتراف جرم ہے۔ ایک تو ان کی سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، دوسرا یہ جو اعتراض ہو رہا ہے کہ جی وہ معافی مانگ رہے ہیں لیکن ساتھ میں اعتراف جرم بھی کر لیا انہوں نے۔ یہ دونوں باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں سراسر غلط ہیں، پہلی بات بھی اور دوسری بات بھی۔ یہ بالکل توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے خان صاحب کے اصل بیان کو، اور وہاں جو صحافی موجود تھے وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ اگر 9 مئی کے واقعہ میں یہ ثابت ہو جائے کہ جلاؤ گھیراؤ میں تحریک انصاف کے کارکنان یا میں ملوث ہوں تو پھر میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پہلے ایک صاف شفاف انکوائری ہو، فوٹیج سامنے لے کر آئی جائیں، اور اس فوٹیج کے بعد یہ فیصلہ ہو کہ واقعی اس میں کوئی کردار یا اس میں کوئی شمولیت ہماری ہے تو میں معافی مانگوں گا، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر مجھ سے کون معافی مانگے گا؟ پھر مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں ملک کا سابق وزیر اعظم تھا، میں ملک کا مقبول ترین لیڈر ہوں۔ رینجرز نے جس برے طریقے سے مجھے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے لے کر گئے، اس پر معافی کون مانگے گا؟ یہ ہے اصل بیان۔ اچھا ڈوگر صاحب ایک سوال ہے، یہ جو جتنی بھی 9 مئی کی ویڈیوز وغیرہ ہیں اس میں کیا تحریک انصاف کا کوئی کارکن نہیں ہے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ تھے ہی نہیں اس میں، اور اگر ہیں تو میں بالکل اگر اس میں کوئی کارکن ہے تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے، اور میری ذات تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی یا سرکاری املاک کو اگر کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے تو اس پر قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جو اس دن سے لے کے آج دن تک بے گناہ لوگ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آج کم و بیش 1.5 سال کے بعد عالیہ حمزہ گجرانوالہ سے رہا ہوئی ہے، پہلے وہ سرگودا رہی، پھر وہ میاں والی رہی، 9 مئی والے دن تو وہ لاہور میں موجود تھی۔ کیا ایک کارکن کی ایک رات کی بھی جو ناحق جیل ہے ریاست اس کا مداوع کرے گی؟ کیا اس کے زخموں پر بھی کوئی نمک چھڑے؟ عامر ڈوگر صاحب دیکھیں، اگر تو یہ گرفتاریاں جی سیاسی وابستگی کی وجہ سے ہوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی کنڈیمیبل ہیں، لیکن 9 مئی ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور اس کی تحقیقات ہونی بھی چاہیے، جوڈیشل انکوائری بھی ہونی چاہیے۔ لیکن تحریک انصاف اگر یہ کہتی ہے کہ ان میں آپ کے کوئی لوگ شامل نہیں تھے اور فالس فلیگ وہ آپریشن تھا،
تو پھر میرے خیال میں ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں کہ تحریک انصاف سے وابستہ لوگ ہیں، تو اس پر تو پھر خان صاحب کو کہہ دینا چاہیے کہ یار میں ان کے بہاف پہ معافی مانگتا ہوں، آگے بڑھیں۔ عادل، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پرامن احتجاج کی کال تھی، میں خود ملتان میں اس پرامن احتجاج میں موجود تھا، ہزاروں کارکنان اور شہری از خود موجود تھے، لیکن جہاں وہاں کارکنوں نے اگر قانون ہاتھ میں لیا یا کسی چیز کو نقصان پہنچایا تو قانون میں صاف صاف اس کے لیے سزا اور جزا ہے، میں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ ریاست اگر اپنے شہریوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے تو پھر شہریوں کا ریاست سے، قانون سے، آئین سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ہم ریاست، میں نے بطور ممبر قومی اسمبلی ریاست سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، یہ ریاست میری ہے، یہ آئین اور قانون بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے، اور مضبوط فوج کے پیچھے پاکستان کی عوام کھڑی ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کے حالات بنائیں گے کہ آج کتنی بڑی بدقسمتی ہے عادل صاحب کہ ملک کی اعلیٰ عدالتوں کا فل بینچ جس میں 13 رکنی سپریم کورٹ کے جج ہوں اور اکثریت ان کی یہ فیصلہ کرے کہ یہ سیٹیں ان کو دے دی جائیں، اور آج آپ ریویو میں چلے گئے، اس ملک کا اللہ حافظ نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ عدالت کے اکثریتی ججوں کا فیصلہ بھی آپ نہیں مانیں گے تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس ٹاپک پہ آپ سے تفصیلی بات کروں گا، لیکن آپ نے ایک جملہ کہا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، بالکل ایسی، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اس وقت تو ریاست آپ سے گلہ مند ہے کہ آپ نے 9 مئی کو مطلب اگر ماں ہوتی ہے تو آپ نے ماں پر آپ حملہ آور ہوئے، یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے ثبوت موجود ہیں، فوٹیجز موجود ہیں، اور وہ صرف اور صرف اگر خان صاحب کی منہ سے 2 الفاظ نکل جاتے ہیں کہ ہم معافی کے طلبگار ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ریاست کے لیے اتنا تو کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے، اور آج اگر آپ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں برف پگھل رہی ہے، اور اس میں کوئی معافی مانگنا کوئی بری بات نہیں، ریاست کو بھی اپنے کیے پہ معافی مانگنی چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، کیونکہ ریاست بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، عوام بھی ہماری ہے، اور یہی بات عمران خان کہتا ہے کہ فوج بھی میرے ہی ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے، اور میں نے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اچھا عامر ڈوگر صاحب، جو آپ بھی اقرار یہ کر رہے ہیں برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے، لیکن یہ برف آپ کا نہیں خیال کہ ون سائیڈڈ پگھل رہی ہے؟ اور خان صاحب کی یہ جو ایک آپ کہتے ہیں جو موقف ہے، بڑا سخت موقف تھا، اس میں یہ نرمی کیسے آئی؟ What's the reason behind it? آپ نے پچھلے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا کہ ون سائیڈڈ ہے، ابھی آپ ریاست کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے اور اب آپ نے خود ہی جواب دے دیا۔ میں عامر صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی خود ہی میرے سوال کا جواب دے دیا، اب مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ان کی دیکھیں، ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور یہ معافی اور وہ تو 2-3 مہینے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہہ چکے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسری جانب سے مطلب وہ کہتے ہیں فوج نے کسی سے بات کرنی ہی نہیں ہے، تو یہ ایک موقف ہے، سخت موقف ہے جو بھی ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ برف اگر پگھل رہی ہے تو یہ ون سائیڈڈ ہے نا، وہاں سے تو کوئی رسپانس ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کیوس میں ملک کو نقصان ہے یا ملک کو فائدہ ہے؟ جو انارکی بہت بڑا ہے، نقصان جو ہے، معاشی بہت بڑا بدحالی نقصان ہے، ہے، بالکل، جو مہنگائی کا طوفان ہے۔ میں ایک پبلک کا نمائندہ ہوں، مجھے عادل بھائی صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے جو فون آتے ہیں نا، آج میجورٹی وہ اس چیز کے آتے ہیں کہ ہم سے بجلی کے بل بھرے نہیں جاتے، ہمارا کچھ کریں۔ یہ حالت ہے لوگوں کی، لوگ اپنے گھر کی ضرورت اشیاء بیچنے پر مجبور ہیں، لوگ بچوں کا پیٹ کاٹ رہے ہیں، اور ہماری ہڈیاں نچوڑ کر یہ ظالم جابر حکومت، یہ وہ مافیا جو 40 سال سے اس قوم کے اوپر مسلط ہے، شہباز شریف اور آصف زرداری کی شکل میں، آج پھر ہم پر مسلط کر دیا گیا، اس کا مداوع کون کرے گا؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اچھا عامر ڈوگر صاحب، آخر میں جی ٹھیک ہے، آخر میں جو آپ نے یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے، اب تو وہ امپلیمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تو معاملہ پھر سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، لیکن اس پر جو آپ جیسے سنجیدہ شخص سے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ آپ یہ کہتے
کہ نہیں اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ 13 رکنی فل بینچ نے کئی ہفتوں کی سماعت کے بعد ڈوگر صاحب بالکل امپلیمنٹ کرنا چاہیے، لیکن لیٹس بی پریکٹیکل، 8 رکنی بینچ جو قانون سازی ہو گئی ہے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ عامر صاحب جو قانون سازی ہو گئی ہے، نہیں جو قانون سازی ہو گئی ہے اس میں آپ کو یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتے نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو نہیں ہوتے قانون نظر آ رہا سازی جو آج ہوئی ہے، ابھی بل اگر کل سائن کر دیتے ہیں صدر صاحب تو اس کا اطلاق کل سے ہوگا نا، 2017 سے کیوں ہوگا؟ 18 میں بھی الیکشن ہو گئے، 24 وہ تو اب عدالت میں وہ بالکل وہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نشاندہی کریں، یہ اپنے ذاتی یہ فیصلہ آپ کو امپلیمنٹ ہوتے نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ فیصلہ آپ کو امپلیمنٹ، عامر صاحب یہ فیصلہ آپ کو امپلیمنٹ ہوتے نظر آ رہا ہے؟ انشاءاللہ ہوگا، آئین اور قانون کی نہیں حاکمیت ابھی فی الحال نا، وہ تو سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ کرے گی، لیکن فی الحال تو وہ چلا گیا ہے معاملہ اب دوبارہ سپریم کورٹ میں۔ مجھے صرف اس چیز کا جواب دیجئے کہ کل جو شائق عثمانی صاحب بھی ہیں اور باقی جو لائرز بھی ہیں، احمد بلال محبوب صاحب بھی ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بالکل مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہے، انہیں ملنا چاہیے، نشان نہیں لینا چاہیے تھا، آپ کسی پارٹی پہ بین نہیں لگا سکتے۔ لیکن اگر آئین اور قانون میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پارٹی چینج آپ کر سکتے ہیں صرف 3 دنوں میں، تو 15 دنوں کا ٹائم دینا جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کرنا ہے، یہ ان کا ایک آرگیومنٹ ہے، اس پر آپ کا جواب چاہیے۔ بھائی اس کی انٹرپریٹیشن تو قانون بنانا ہمارا کام ہے، اس کی انٹرپریٹیشن تو سپریم کورٹ ہی کرے گی نا۔ اگر سپریم کورٹ نے موجودہ حالات میں یہ دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ غلط انٹرپریٹیشن کر کے غلط کام کیا، اگر آج سپریم کورٹ اس کو 1 ٹائم کے لیے ٹھیک کر رہی ہے تو اس میں کون سی حرج ہے؟ جو کل انہوں نے لیجسلیشن کی ہے اس 4 شکوں میں 3 شکیں تو پہلے ہی موجود ہیں، جہاں بدنیتی ہے، جہاں بدماشی ہے، جہاں زیادتی ہے، جہاں دھونس ہے، وہ یہ ہے کہ 4تھی شک ہے کہ جب آپ ایک پارٹی جوائن کر لیں گے پھر آپ اس کو دوبارہ سے کسی دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتے۔ اصولاً یہ بات بالکل اچھی ہے، لیکن ان حالات میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی سے لے کے آج دن تک جس فسطائیت کا سامنا ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو کرنا پڑ رہا ہے، اور جن حالات میں 8 فروری کو الیکشن ہوا اور اس کے بعد رات کو 11:15 بجے ہم سے بلے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا، ان حالات کو دیکھتے ہوئے، اور اس پہ بڑی طویل بحث ہوئی، میں ان تمام سماعتوں پہ سپریم کورٹ میں موجود تھا، ہر طرح سے کراس ٹاک ہوئی، کراس ایگزامینیشن ہوئی، ہر بندے نے، ہر فریق نے اپنا اپنا موقف دیا، تو سپریم کورٹ نے اگر 1 ٹائم یہ فیصلہ کیا ہے تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور آج جو آپ نے قانون بنایا آئندہ کے لیے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ہماری سیٹیں روکنے کے لیے قانون بنائیں گے اور سپریم کورٹ کے فیصلہ کو نہیں مانیں گے تو یہ زیادتی ہوگی، یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی۔ عامر ڈوگر صاحب تھینک یو سو مچ۔ ناظرین وقت ہوئے چاہتے ہیں ایک بریک کا، جس کے بعد نون لیگ کے مرکزی نائب صدر خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے تحریک انصاف کے سینئر رہنما عامر ڈوگر صاحب کو آپ نے سنا، اس وقت نون لیگ کے سینئر رہنما مرکزی نائب صدر جناب انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم دستگیر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو بانی پی ٹی آئی نے جو بیان دیا کہ جی وہ مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، ویڈیوز سامنے لے کے آئے اور انویسٹیگیشن ہو، اگر میرے لوگ ملوث نکلے تحریک انصاف کے کارکنان تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بہت بڑا شفٹ ہے ان کے، پہلے تو وہ ماننے کے لیے نہیں تھے تیار، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں خرم صاحب؟ جی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں کی تاریخ میں جس قسم کی دروغ گوئی اور یو ٹرن اب بانی چیئرمین نے لی ہیں اس کی تو مثال ہی نہیں مل رہی، کہ پہلے کہا کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی، اور پھر جب اور کہا جی ہم کوئی ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں، لیکن جب وہ امریکی کانگریس جو 40,000 فلسطینیوں کے قتل میں سہولت کار ہے، جب وہ ان کے حق میں ریزولوشن پاس کرتی ہے تو یہ شادیانے بجاتے ہیں۔ یہ افواج پاکستان کے بارے میں، اس کے سربراہان کے بارے میں کون سا لفظ ہے جو نہیں بولا؟ جانور ہیں، میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، ڈرٹی ہیری ہیں، اور اب جب ان کو یہ احساس ہوا ہے غالباً کہ یہ جو
तरीके कार था वो उनके लिए उनके इक़्तिदार को दूर कर रहा है उनसे, तो लिहाजा वो इक़्तिदार के लिए एक दफा फिर अमेरिका के कदमों में भी गिरे हैं और अब इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में भी गिरने के लिए तैयार हैं। असल जो इसमें सबक है कि वो पाकिस्तान के वो सब शहरी हमारे भाई और बहनें जो ये समझते थे कि ये कोई जमहूरियत की जंग लड़ी जा रही है या आइन की जंग लड़ी जा रही है, अल्लाह ताला का करम है उसने ये बेनकाब कर दिया कि ये जो भी बानी चेयरमैन की कैंपेन थी वो आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तानियों की हकूक के लिए नहीं थी, वो सिर्फ खालिस्तन इक़्तिदार की हवस थी और आज वो एक्सपोज हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वो वैसे जो बात कर रहे हैं और अगर बात उस तरफ चली जाती है खुर्रम दस्तगीर साहब कि वो अगर माफ़ी मांग लेते हैं, फिर वो रियासत का काम है कि किस तरह से उनको डील करती है, लेकिन वो तो जो बात कर रहे हैं कि जी अगर ये साबित हो जाए तो ये साबित करना तो हुकूमत का अब काम है ना, प्रोसिक्यूशन का काम है। तो अब डेढ़ साल, अब 1.25 साल हो गए, अब तक क्या हुआ 9 मई की मुल्ज़िमान के साथ? जी, इसमें जरूर कुछ ताखीर है और कोताही भी है और यही तवक्को है कि देखिए, पहली बात क्लैरिटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की सारी हाकमियत और आईनी बंदोबस्त जो है वो एक शख्स की खुशनुदी पर मशरूत नहीं है। उनको ठीक है 31% वोट पाकिस्तान के अवाम ने दिया 8 फरवरी को, लेकिन 69% वोट उन जमातों को दिए जो आज हुकूमत में। तो जहां वो माफी की बात कर रहे हैं, असल पेशरफ्त तो वो होगी कि वो इस बात को माने कि जितना उनका मैंडेट का एहतराम है उससे दुगने से भी ज्यादा एहतराम जो है उन जमातों का है जो आज हुकूमत में है। और अगर हमें मिलकर चलना है तो पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए चलना है। हर वक्त इक़्तिदार का जो घनावना खेल है अगर खेलते रहेंगे तो पाकिस्तान की मुईशत और पाकिस्तान की जमहूरियत में कभी इस्तेहकाम नहीं आएगा और गालिबन यही उनका मकसद भी है। खुर्रम साहब, लेकिन आपका तो अब क्लेम ये है कि 69% जो है वो इमरान खान की मुखालिफ जमातों को वोट पड़ा है, वो तो आपका मैंडेट मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, ये तो सारे हारे हुए हैं, फॉर्म 47 और ये पूरा, वो तो आपका मैंडेट मानने के लिए नहीं तैयार। देखिए, मैं फिर दोहरा देता हूं कि सिर्फ एक शख्स के नाम मानने से या उसकी जमात जो ये मफरूजा लेके रटे रटाए जुमले बोली जाल रहे हैं, अभी उन्होंने इस बात को साबित करना है। ये सिर्फ एक मफरूजा है और अभी आपने देखा कि सिर्फ एक हरिपुर के जो हमारे इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जब उनका हल्का चैलेंज किया मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने, तो वो स्टे ले आए आगे से। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट थे तो उन्होंने क्यों उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई लिया? वो फिर बात को खुलने देते। तो यहाँ जो है मामलात बड़े गंभीर हैं। और दूसरा ये है कि अब दुख इसमें एक और शामिल हो गया है कि जिस किस्म का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के बारे में, तो लिहाजा बदलिया के ऊपर भी जो पहले ही सवालात थे वो मजीद गहरे हो गए हैं कि ये कैसे मामला चलेगा कि अगर इस किस्म के गैर आईनी और तजावज के फैसले आते जाएंगे एक जमात के हक में, जो पहले भी आए हैं, चाहे वो 63A का वाकया था 2 साल पहले, या मुस्तकिल जो इनके साथ एक नरमी की गई है तौहीन अदालत के मामले में, और एक दिन में 12 और 17 जमानतें दी गई हैं। एक इनके रुकन को तो 51 सेकंड में 51 जमानतें पेशावर हाई कोर्ट ने दी। तो जब ये मामला इस किस्म का होगा कि जब अदलिया के फैसलों पर भी सवालात उठते रहेंगे, इसीलिए जरूरी है कि बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ये पार्लियामेंट आगे चले। अगर इनके पास अवाम के मसाइल हल करने के लिए, जिसके लिए उनको अवाम ने वोट दिए हैं, महंगाई कम करने के लिए कोई फार्मूला है बजाय ये कि अमेरिका की अतात करने के अलावा, तो जरूर हमसे शेयर करें। जहां 11 साल से इनकी हुकूमत है, 12वां साल शुरू हो गया है और बदतरीन दहशतगर्दी हो रही खैबर पख्तूनख्वा में, वहां हमारे भाइयों और बहनों की जानें बचाने के लिए अगर उनके पास कोई जमहूरी फार्मूला है तो हम उनके साथ बिल्कुल बात करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तो ये जो पूरी रिफ्रेन है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सिर्फ इक़्तिदार के हसूल और इक़्तिदार की हवस का नतीजा है। वो तो खुर्रम साहब देखिए, उनके गिले शिकवे हैं। वो ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों पर हमारा हक है, और
تحریک انصاف کے لوگ جیتے, ان سے سمبل وہ کہتے ہیں ہم سے چھین لیا گیا, اب ان کے جو بھی عدلیہ کا فیصلہ تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ منوان قبول کرنا چاہیے تھا, اور وہ قانون سازی بھی عامر ڈوگر صاحب یہی کہہ رہے تھے, ہم قانون سازی پارلیمان کا حق ہے وہ ہو چکی ہے, لیکن اس کا اطلاق جب آپ ماضی سے کریں گے تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی اور اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اب عدلیہ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونا ان کے بقول یہ تو سیدھا سیدھا آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. دیکھیے نا, جو نشان ان سے لیا گیا وہ بھی تو عدالت کا فیصلہ ہے, اس کو کہاں لے کر جائیں گے. اور اب اس پہ چاہے 8 ججز نے کہہ دیا ہے, بڑے محترم اور فاضل جج صاحبان ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ درست نہیں پڑھا, لیکن بہرحال وہ کورٹ کا فیصلہ تو تھا کہ ان سے نشان لینے کا, اور وہ بھی اتنا ہی محترم فیصلہ تھا جتنا یہ فیصلہ ہے. تو لہذا یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پاکستان میں جو ایک بڑا تلخ حقیقت ہے کہ ریاست کا ہر ستون جو ہے اس کے اوپر عوام کا اعتماد اٹھ رہا ہے, اور اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بجائے یہ کہ ہم سارا وقت یہ اقتدار کا کھیل کھیلتے رہیں, اور اس کو کوئی کہتا ہے جی میں لانگ مارچ کروں گا, کوئی کہتا ہے جی میں احتجاج کروں گا, پاکستان کو چند سال استحکام کی ضرورت ہے, سیاسی استحکام کی, معاشی استحکام کی. اگلے انتخابات آنے دیں, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, کر کے دکھا دیں, کیونکہ وہاں تو اس صوبے میں جس صوبے میں ان کی حکومت ہے, اسے قطع نظر کے ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے, وہاں کی عوام تو انتہائی مشکل میں ہے ہر لحاظ سے, چاہے وہ دہشت گردی ہے, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ تعلیم ہے, وہ صحت ہے, امن ہے. تو لہٰذا یہ وہاں کر کے دکھائیں اور آگے چلیں. تو جب اگلے انتخابات آئیں گے تب ہم آپس میں لڑ لیں گے, جو ہم نے عوام کے اعتماد کے لیے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے کیمپین میں آنا ہے. لیکن ابھی ضرورت یہی ہے کہ ایک دوسرے کا مینڈیٹ تسلیم کر کے ہم آگے بڑھیں. آلریڈی اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کی معیشت میں استحکام کے واضح اشارے ہیں. مہنگائی جو ہے اب اس طرح کی نہیں رہی جو 1 سال پہلے تھی. پاکستان کا جو فورن ایکسچینج ریزروز امپروو ہو رہے ہیں, پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں الحمدللہ. کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور مستقل طور پہ ایک بحران رہتا تھا پاک روپی کا, وہ اپنی جگہ پر مستحکم ہے. تو یہ جو استحکام ہے اس کو اگر مستقل انڈرمائن کیا جائے گا تو پھر ہم سب کا نقصان ہوگا, بشمول خیبر پختونخوا کے رہنے والوں. جناب خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے عامر ڈوگر صاحب کو بھی سنا, خرم دستگیر صاحب کو بھی سنا. پی ٹی آئی کا گلہ یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, وہ واپس کیا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے پی ایم ایل این کی بات سنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے مینڈیٹ کو مان کر چلیں گے تبھی یہ ملک آگے بڑھ سکے گا. لوکنگ فارورڈ کہ کبھی یہ ملک آگے بڑھ سکے. مینڈیٹ تو چلتا رہے گا. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر اور نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمانی صاحب, ہم نے دیکھا سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ آیا, اس کے بعد پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو جاتی ہے. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, جہاں تک کہ یہ امینڈمنٹس جو انہوں نے کی ہیں یہ الیکشن ایکٹ میں کی ہیں 2017 میں کی امینڈمنٹ ہے. تو دیکھیے, جہاں تک پارلیمنٹ کو پوری رائٹ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی لا امینڈ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنا ہوتا ہے پھر اس کے لیے اس کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ یہاں پہ تو ان کے پاس میجورٹی, سمپل میجورٹی تو ہے اور دونوں ہاؤسز میں ہے, تو وہ کوئی بھی ایکٹ پاس کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ ایکٹ جو ہے جو پاس کریں, امینڈمنٹ پاس کریں, جب تک کہ وہ آئین کے خلاف نہ ہو اور اسلامک پروویژن کے خلاف نہ ہو اور فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف نہ ہو, تب تک وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ اس کو وہ چیلنج کرتے ہیں اس کو کورٹ میں, تو وہ ہائی سپریم کورٹ میں, تو وہ صرف اس بیسس پہ کریں گے کہ ان تینوں چیزوں کے ون آف دیز, یعنی یا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, یا یہ اسلامک پروویژن کے خلاف ہے, یا پھر یہ ہیومن فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. تو مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کسی طریقے سے یہ اس کے زمرے میں آتا ہے. پی ٹی آئی اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ چلی گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کر دی ہے. کیا تحریک انصاف اس درخواست پر سماعت شروع ہو جائے گی یا اس میں کوئی پیچیدگیاں ہیں؟ دیکھیے, میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جہاں تک کہ الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, الیکشن کمیشن نے 2 کام کیے ہیں. ایک اس نے خط لکھا تھا کلیریفیکیشن کے لیے, اور آج سنا ہے انہوں نے ایک ریویو پٹیشن بھی فائل کر دی. یعنی اب 3 ریویو پٹیشن سپریم کورٹ کے پاس ہیں
जो फैसला 8 जजेस का था, एक पीपल्स पार्टी की, PMLN की और अब ये इलेक्शन कमीशन की, ये अपनी जगह। ये जो आप बात कर रहे हैं आज, जो उन्होंने इलेक्शन एक्ट के अमेंडमेंट की है जिसके खिलाफ वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सिर्फ 3 वजूहात पे उसके खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट को तो पूरा हक हासिल होता है कि वो कोई भी कानून बना सके जो नॉर्मल कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन हो फिर तो वो नहीं कर सकती जब तक कि 2/3 मेजॉरिटी ना हो। लेकिन यहाँ पर तो वो एक्ट को अमेंड कर रहे हैं, और मुझे तो नज़र नहीं आता कि वो एक्ट में अमेंड करने से वो कोई आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या इस्लामिक प्रोविजंस के खिलाफ जा रहे हैं या फिर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहे हैं। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो फिर तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम कर देगी, वरना नहीं कर सकती। जस्टिस उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आसिफ मर्चेंट की बात करेंगे, पाकिस्तानी शहरी जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया अमेरिका में, वहाँ पे मुबैना तौर पर किसी सियासतदान को कत्ल करने के जुर्म में। तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करते हैं आलमी उमूर की। बांग्लादेश में गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट की तहलील के बाद नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। वो पेरिस से ढाका रवाना हो चुके हैं और वो लेबर केस में, कानून जो केस है उसमें ज़मानत पर रहा थे। रवां साल जनवरी में उनको 6 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी जब शेख हसीना वज़ीर आज़म थी, लेकिन आज अदालत ने उनकी सज़ा कलअदम करार दे दी है। फ़लस्तीन की बात की जाए तो 31 जुलाई को हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद आज याह्या अस्सनवार को हमास का नया सरबराह मुकर्रर किया गया है। अस्सनवार को 7 अक्टूबर को जनूबी इसराइल पर होने वाले मोहलिक हमले का जिम्मेदार और मास्टरमाइंड जो है वो समझा जाता है, जिसमें 1200 अफराद हलाक जबकि 200 यरगमाल हो गए थे। इसराइल कार्ड्स ने, जो कि इसराइल के बड़े अहम रहनुमा हैं, उन्होंने हमास की जानिब से अस्सनवार को अपना सरबराह मुकर्रर करने के फैसले पर तबसरा करते हुए उन्हें बड़ा दहशतगर्द करार दिया है। कार्ड्स ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि याह्या अस्सनवार को इस्माइल हनिया की जगह हमास का नया सरबराह मुकर्रर करना इस बात पर हमें मजीद मुतमईन करता है कि उन्हें जल्द अज जल्द कत्ल कर दिया जाए। अब बात करें अमेरिका की, जहां डोनाल्ड ट्रंप और दीगर अमरीकी सियासतदानों के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी शहरी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अमरीकी वजारत इंसाफ ने अपने एक बयान में कहा कि 46 साला आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत के साथ मुबैना रवाबित हैं, जिन्होंने किराए के कातिल के तौर पर काम किया। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था जब वो अमरीका छोड़ने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान में पुलिस और खुफिया इदारे इस शहरी के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 46 साला आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी ने कराची पुलिस के हुकाम को भी हैरानी में मुब्तला कर दिया है। वो पेशे के लिहाज से बैंकर थे। आखिरी बार उनकी जॉब जो थी वो बैंक ऑफ पंजाब में थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक अमेरिका में गिरफ्तार शहरी की ट्रैवल हिस्ट्री बताती है कि वो ईरान, इराक और शाम के कई सफ़र कर चुके थे। 2023 में 2 दफ़ा वो ईरान गए और इसके अलावा जो है वो आसिफ मर्चेंट जो हैं उनके 2 ख़ानदान हैं, इनमें से एक ईरान में और दूसरा पाकिस्तान में मुकीम है। FBI न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस की कायम मुकाम असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपने बयान में कहा कि खुशकिस्मती से आसिफ मर्चेंट ने FBI के खुफिया एजेंटों की खिदमात हासिल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इस साजिश का पता चला। महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट के प्लान के मुताबिक अमरीकी सियासी शख्सियत का कत्ल अगस्त के आखिर या सितंबर के पहले हफ्ते में किया जाना था। साजिश के इल्म होने पर अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारे के एक एहलकार ने खुद को हिटमैन या किराए का कातिल जाहिर करके आसिफ से $5000 वसूल किए। अमरीकी महकमा इंसाफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस पाकिस्तानी शहरी के ईरान से करीबी ताल्लुकात थे और वो वहीं से इस कत्ल की साजिश तैयार करने के अहकामात उन्हें मिले थे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने मीडिया को बताया था कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं जिससे पता चलता हो कि मुलजिम का ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले से भी है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने रात गए अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तानी हुकाम अमरीकी हुकाम से राब्ते में हैं और मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार किया जा रहा है। तमाम आलमी उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़लैंड्स के सीनियर डायरेक्टर ऑफ यूरेशियन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी कामरान बुखारी साहब। कामरान बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये आसिफ मर्चेंट वाला मामला जो है ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान पर इल्ज़ाम सीधा सीधा लग रहा है और मुलव्विस है मुबैना तौर पर पाकिस्तानी शहरी। कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को और
اس میں ظاہری بات ہے اگر انہیں اریسٹ کیا گیا ہے تو انویسٹیگیشن کے بعد کیا گیا ہوگا اور تمام ثبوتوں کے جانچ کے بعد کیا ہوگا. جی عادل شکریہ. دیکھیں اس میں اس بات میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایران نے جو ہے وہ اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں وہ تاریخی طور پہ کرتا رہا ہے. مطلب ٹرانس نیشنل ٹیررزم کے جو واقعات ہیں تو اس کی تو تاریخ بڑی پڑی ہے, پلاٹس کی, ایکچول اٹیکس کی, تو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے جو افراد ہیں وہ ایران کے پراکسی نیٹ ورک کا حصہ رہے ہیں. ہاں حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ ایک شخص جو اپنا اس طرح ویل ٹو ڈو کلاس سے آتا ہے اور جس کی بزنس بتائی جاتی ہے, جس نے بینک آف پنجاب میں جو ہے نا ایک سینئر عہدے پہ کام کیا ہوا ہے, تو اس کا اس طریقے سے ملوث ہونا تھوڑی سی حیرت دلاتا ہے. لیکن چونکہ جو ہے دیکھیں ایرانین انٹیلیجنس جو ہے وہ مختلف لوگوں کے تھرو جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب چونکہ ہمارے پاس ڈیٹیلز نہیں ہیں تو ہم اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں. اچھا کامران صاحب, دوسرا یہ بتائے گا کہ یحییٰ سنوار کو حماس کا سربراہ بنانا, حماس کی جانب سے بھی ایک پیغام ہے کہ ماسٹر مائنڈ جو 1200 لوگ جس میں ہلاک ہو گئے تھے, 200 یرغمال بنائے تھے, ان کو بنا دیا. پھر اسرائیل کی جانب سے بھی بڑا ایک سخت جواب کہ ناؤ وی ول کم اینڈ گیٹ ہم. دیکھیں وہ یحییٰ سنوار کے تعاقب میں تو اسرائیل جو ہے اور اس کی خفیہ ایجنسیز اور اس کی ملٹری جو ہے وہ شروع سے لگی ہوئی ہے اکتوبر 7 کے بعد سے. تو اس میں تو مطلب یہ تو بیان بازی ہوتی ہے, ریٹرک ہوتی ہے جو کہ کرنی ہوتی ہے. لیکن اصل بات دیکھیں یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو مذاکرات چل رہے تھے براستہ قطر, مصر, امریکہ میں اس میں جو ہے نا شامل تھا, وہ انڈائریکٹلی یحییٰ سنوار سے ہی ہو رہے تھے. یعنی جو سابق سربراہ تھے حماس کے, اسماعیل ہنیہ جن کو قتل کر دیا گیا, وہ تو قطر میں بیٹھے ہوئے اپنی پولیٹ بیورو کے ساتھ. تو انہوں نے اگر کوئی بات منوانی ہے تو یحییٰ سنوار سے ہی منوانی, کیونکہ یحییٰ سنوار غزہ میں موجود ہیں, ان ٹنلز میں مقیم ہیں جو کہ جو ہے نا زیر زمین ہے. تو یہ جو ہے مذاکرات جو ہے یہ کا سلسلہ چل رہا تھا, جو ہے نا بالواسطہ ضرور تھا, لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی I don't think this changes anything. ہاں یہ ہے کہ حماس کی جانب سے بیسکلی جو ہے جو اب اوورسیز ان کی لیڈرشپ ہے اس کا رول کم ہے, اور وہ ایک یونٹی آف لیڈرشپ ہو چکی ہے کیونکہ یحییٰ سنوار جو ہیں وہ غزہ میں مقیم ہیں. اچھا کامران صاحب, بنگلہ دیش کی بات اگر کی جائے, ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ بنا دیا گیا ہے. آپ یہ ڈیولپمنٹ مطلب 15 سالہ اقتدار شیخ حسینہ واجد کا, اور پھر اچانک تو ہم نہیں کہیں گے لیکن ریزنٹمنٹ تو تھی 10-12 سالوں سے, لیکن ان کا اس طرح سے جانا اور ایبرپٹلی ان سے وہ آرمی چیف ریزگنیشن مانگتے ہیں جو ان کے ریلیٹیو بھی ہیں, 15 سال ان کے ساتھ بڑا کلوزلی انہوں نے سرو بھی کیا, ان کے فادر ان لا نے بھی ان کے ساتھ سرو کیا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ؟ دیکھیں جو عسکری حکام ہیں بنگلہ دیش کے جنہوں نے جو ہے اب چارج سنبھال لیا ہے شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد, جو جب وہ ملک سے جو ہے نا ان کو جانا پڑا, تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے اب نارملائز کس طرح کیا جائے معاملات کو. تو فی الوقت سیاسی جو ہے لینڈسکیپ کچھ اس قسم کا ہے کہ عوامی لیگ تو ڈسکریڈیٹڈ ہے, اوپر سے جو اپوزیشن ہے اس میں جو مین سٹریم پارٹی تھی خالدہ ضیاء کی, وہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی, وہ جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے ریلیٹیو ٹو اٹس اسلامسٹ ایلائز, یعنی جماعت اسلامی, حفاظت اسلامی اور دیگر اور جو فیکشنز ہیں ان کا جو ہے اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے, اور وہی ماسٹر مائنڈز ہیں بیہائنڈ دس انریسٹ. تو فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا ملٹری جو ہے نا جو حکام جو اتھارٹیز ہیں وہ تو نہیں چاہیں گی کہ جو ہے اگر آج الیکشن کرا دیا جائے تو جو ہے وہ اسلامسٹ گروپس جو ہیں وہ برسر اقتدار آ جائیں, وہ تو آؤٹ آف دا فائر انٹو دا فرائنگ پین والی بات ہو گئی. تو ان کے نزدیک سب سے جو ہے نا بہتر عمل یہی ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو لایا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو, ایک عبوری جو ہے حکومت قائم کی جائے
جس کی میعاد جو ہے وہ ابھی پتہ نہیں ہے، سال ہوگی، 6 مہینے ہوگی، 1.5 سال ہوگی، یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ طوفان جو ہے کو وہ کے تھمنے کا انتظار کریں گے اس سے پہلے کہ وہ الیکشن کا رخ کریں۔ اچھا کامران صاحب، آخر میں بریفلی اگر یہ بتائے گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا انقلاب پاکستان میں بھی آ سکتا ہے، وچ آئی ڈس ایگری وتھ، ڈائنامکس یہاں پہ بڑی ڈیفرنٹ ہیں، آپ کا کیا پوائنٹس پہ؟ جی میں آپ سے جو ہے وہ سہمت ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ڈائنامکس بہت مختلف ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے اس طریقے سے ہوموجنس پاپولیشن نہیں ہے، مختلف صوبہ جات جو ہیں کے اندر جو علاقہ جات ہیں وہ ان کے اپنے ڈائنامکس ہیں، کوئی جو ہے ایون پنجاب کے اندر جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، وہاں پہ بھی جو انفلوئنس ہے وہ اپنا بٹا ہوا ہے، اپنا فوج کا ایک اسفیئر آف انفلوئنس ہے، پی ایم ایل این کا انفلوئنس ہے، پی ٹی آئی کا انفلوئنس ہے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ ساری کی ساری جو کلیویجز ہیں ان کی نفی کر کے تو کوئی بہت بڑا ریلا، بہت بڑا کوئی انقلاب جو ہے نیشنل لیول پہ آنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر دیگر باقی جو چھوٹے صوبے ہیں، سندھ جو ہے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان وغیرہ، یہ ان سارے علاقوں کو اگر آپ دیکھا جائے تو اس طرح کا انقلاب آنا مشکل ہے۔ ہاں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کا ویسٹرن سفیئر ہے، پیریفری ہے، یعنی بلوچستان اور کے پی کے جو علاقہ جات ہیں جو دریائے سندھ کی جو ہے مغرب کی جانب ہیں، وہاں پہ حالات جو ہے کچھ ریاست کے قابو سے باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ خطرے کی بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہمیں بنگلہ دیش کی طرح انقلاب آئے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صحیح انالیسس ہے۔ کامران بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔